بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ حامیم، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی عربی میں ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اس سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ پچھلی سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ ادھر لگاتار 7 سورتیں ایسی ہیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، جن کو آل حامیم کہا جاتا ہے، اور اس کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے تھے کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کا مغز ہے، یا قرآن کریم کا سب سے ہرا بھرا حصہ ہے۔ یہ مختلف اقوال صحابہ کرام کے ان صورتوں کے تعلق سے ذکر کیے گئے تھے۔ بہرحال حامیم تو حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کے معنی اللہ اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کا آغاز فرماتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ کتاب یا یہ قرآن جو ہے رحمن الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی ایسی ذات کی طرف سے جو اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہے اور اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والی ہے، جو ان کے بھلے اور برے کے بارے میں جانتی ہے اور ان کو اچھی بات کی حکم دیتی ہے، بری بات سے روکتی ہے۔ اس ذات کی طرف سے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور ایسا قرآن ہے کہ جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن کریم میں جو بنیادی مقاصد ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، اور تیسرے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ تو یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ آپ قرآن میں غور کریں گے تو کوئی بھی مضمون چل رہا ہو، کوئی بھی بات بیان ہو رہی ہو، لیکن ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات آتی ہے کہ اس کائنات کی مالک، خالق اور متصرف ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ذکر کیا جاتا ہے، جس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور جیسا کہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں یا شاعر ہیں یا کاہن ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ سچے رسول ہیں، اور جن کے پاس قرآن آیا ہے جو سچی کتاب ہے، جس کو روح القدس جو ہے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کے احوال کو ذکر کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے اور کیسے کیسے مراحل سے انسانوں کو گزرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی اس کے مضامین کو بہت ہی عمدہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے۔ عربی قرآن اس لیے فرمایا کیونکہ قرآن کریم کے جو مخاطب تھے وہ اول مخاطب عربی تھے۔ ویسے تو پوری دنیا قرآن کریم کی مخاطب ہے، اور ہر دنیا کی ہر زبان کا ماننے والا انسان قرآن کریم کا مخاطب ہے، لیکن اول مخاطب جو تھے قرآن کریم کے وہ عرب لوگ تھے، وہ عربی کے جاننے والے تھے، وہ عربی کے جو ہے معانی سے واقف تھے، عربی ان کی زبان تھی، عربی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور انتہائی ماہر لوگ تھے۔ ہزاروں اشعار ان کو عربی کی یاد ہوا کرتے تھے۔ ایک بکری چرانے والا چرواہا بھی
اگر اشعار شروع کر دیتا تھا تو کئی گھنٹے تک اشعار سناتا رہتا تھا، اتنے زیادہ ماہر لوگ تھے یہ زبان کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کوئی انگلش میں نہیں ہے یا کوئی ہندی زبان میں نہیں ہے یا کسی اور دیگر زبان میں نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے جو ان کی اپنی زبان ہے۔ یہ اچھے سے اس کے مضامین کو سمجھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اب اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی اپنی شرارت ہے۔ اس لیے فرمایا قرآنً عربیہ، یہ قرآن ایسا ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسی قوم کے لیے ہے جو جانتی بھی ہے، یعنی عربی زبان کو جانتی بھی ہے، اس کے مضامین کو بھی سمجھتی ہے۔ بشیر و نذیرہ، اور یہ قرآن کی صفت کیا ہے کہ یہ ڈرانے والا بھی ہے اور خوشخبری دینے والا بھی ہے۔ خوشخبری دینے والا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر کے آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے دے اس بات کو اپنا لو، اور جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں اس بات سے رک جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کو اپناتے ہیں اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے رک جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن بشیر ہے، یعنی بشارت دینے والا ہے۔ کس چیز کی؟ آخرت کی کامیابی کی، آخرت میں جنت کی، اللہ کے رضا کے حصول کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کی، اور جہنم سے آزادی کی بشارت دیتا ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں ان کے لیے قرآن بشیر یعنی خوشخبری دینے والا ہے، اور جو لوگ آپ کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہیں یا نعوذ باللہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور آپ کے جو ہے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں یہ لوگ جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں یا آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے ستاتے ہوں، چاہے وہ ہاتھوں پیروں کے ذریعے ستاتے ہوں، یا کسی بھی طرح ان کی سازش کر کے تدبیر کر کے جو ہے آپ کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ڈرانے والا ہے۔ کس بات سے؟ جہنم کے عذاب سے، کہ اگر اسی روش پر چلتے رہے اور اسی طرز عمل کو اپنا کے رکھا تو مرنے کے بعد بڑا ہی بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اور بہت سارے مواقع پر یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ انجام کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کل امتی سیدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر دے گا؟ ہر کوئی جنت میں جانا چاہے گا، جہنم میں کس کو جانا پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ زبان سے انکار نہیں کیا ہے، اگرچہ زبان سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں مانتا یا ہم آپ کے جو ہے نقش قدم پر نہیں چلتے، لیکن عملی طور پر چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے، آپ کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے، آپ کی مبارک طریقے سے دوری بنائی ہوئی ہے، تو گویا کہ وہ عملی طور پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جنت نہیں جانا چاہتا۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے عملی طور پر انکار کر دیا۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن بشارت بھی دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ بشارت دینے والا ہے اہل ایمان کو اور ڈرانے والا ہے اہل کفر کو۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لہذا اکثر ان میں سے انہوں نے اکثر نے منہ پھیر لیا اور لہذا وہ اس کو سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، ان آیتوں کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ یہ شخص جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں میں سے تھا جو سر فہرست تھے، مکے میں آپ کو ستانے والوں میں سر فہرست تھا۔
تو اول مرحلہ میں کفار مکہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بہت زیادہ ستایا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کتنا بھی پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، مار پیٹائی کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہر طرح سے ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کے ماننے والے تو بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو مکے میں سب سے بہادر ترین لوگوں میں سے تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو اب انہوں نے لالچ دینے کا ارادہ کیا کہ جب سختی سے مار پٹائی سے باز نہیں آ رہے ہیں تو دوسرا راستہ اپناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، دوسری طرف کفار کی ٹولی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جا کر کے، ان میں ایک شخص تھے وہ عتبہ بن ربیعہ، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جا کر کے ان سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ بھتیجے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں بڑا بہترین مقام رکھتے ہیں، آپ کا ہمارے یہاں بڑا اونچا مقام ہے، آپ کے خاندان والے ہماری نظر میں بڑے محترم ہیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، لیکن آپ جس بات کی طرف ہم سب کو بلانے لگ گئے ہیں اور جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے درمیان کیا ہو گیا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، تعلقات بگڑ گئے ہیں اور ہماری جماعت میں تفریق پڑ گئی ہے، اس لیے آپ اس چیز سے رک جائیے، اور اگر آپ کو اس کے بدلے کوئی چیز چاہیے، آپ کچھ مقصد کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یعنی ہماری جماعت میں جو تفریق ڈالنا، یعنی وہ اہل ایمان کی دعوت دینے کو تفریق ڈالنا کہتا تھا، کیونکہ وہ تو کفر پہ جمے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو لوگ ایمان لے آتے تھے، ایک بار بھی اگر بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو زندگی بھر کی طاقت لگا لیتے تھے، لیکن اس کے ایمان سے پھرا نہیں سکتے تھے۔ آپ نے بلال اور خبیب اور بہت سارے صحابہ کرام کے جو ہے واقعات کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کتنی سخت تکالیف سے ان کو دوچار کرتے تھے، پھر بھی وہ لوگ ایمان سے ٹس مس نہیں ہو رہے، ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری جماعت کے درمیان تفریق ڈال دی ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آپ ان کو تسلیم کر لیں گے تو اچھا رہے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مال و دولت کی چاہت ہے تو ہم سارے مکے کی سونا چاندی خزانہ لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، آپ جتنا چاہو استعمال کرو۔ اگر آپ کو سرداری کی خواہش ہے، آپ ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بادشاہ بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کو ہم اپنا رہبر تسلیم کر لیں گے، اپنا قائد مان لیں گے، اپنا سردار مان لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی عورت پسند آ گئی ہے، اس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو ہم آپ کی جو ہے عرب کی سب سے خوبصورت عورت جو ہوگی اس سے ہم آپ کی شادی کروا دیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، مان لو ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اثر کر دیا ہو، کوئی جادو کر دیا ہو، یا کسی جنات نے آپ کو جو ہے آ کر آپ کے دماغ سے لپٹ گیا ہو جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم آپ کا وہ بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ تو انہوں نے کہا میری بات پوری ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا، اور یہی آیتیں جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربیہ، یہ پڑھنا شروع کی اور 2-3 صفحے تک پڑھتے گئے۔ اس کے بعد جب اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا اب نہ پڑھو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جواب یہی ہے، میں نے جو کچھ جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے، اب تمہاری جو مرضی ہے کرو، یعنی میں تمہاری ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا جو تم نے میرے سامنے آ کے پیش کی۔ اب یہ شخص اٹھ کر یہاں سے گیا تو وہاں پر جو سامنے کافر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بھیجا تھا اس کو، انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اس کا کلر بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا مزاج کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یہ جا کر کے وہاں جب پہنچا تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، آپ کو ہم تو بدلا ہوا پا رہے ہیں، کیا بات ہوئی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، ہم نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کلام میں ایک تازگی ہے، ایک چاشنی ہے، ایک نور ہے اس کلام کے اندر جو تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ خدا کی قسم یہ نہ تو شاعروں کا کلام ہے،
نہ تو جادوگروں کا کلام ہے اور نہ ہی یہ کاہنوں کا کلام ہے، اور میری بات تم مان لو، میں جو کہتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں سے وہ کہہ رہا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ مان لو، تم محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو مت ستاؤ۔ اگر اور عرب والوں کو دیکھو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر عرب والے اس کے اوپر غالب آ گئے تو تمہارا کام آسان ہو گیا، تمہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، جو تم کرنا چاہتے تھے وہ کر دیں گے۔ اور اگر یہ عرب والوں پر غالب آ گئے تو اس کی حکومت ہوگی، اس کی عزت ہوگی، اور اس کی حکومت اور اس کی عزت میں تمہاری عزت اور تمہاری حکومت ہے۔ تو لوگ کہنے لگے اس کے اوپر تو محمد نے جادو کر دیا ہے اور محمد کے کلام کا اثر اس کے اوپر ہونے لگ گیا ہے، اور یہ تھوڑا اسلام کے قریب ہونے لگا۔ تو ابو جہل نے جا کر کے اس کو بھڑکا دیا، کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس مال ختم ہو گیا ہے، آپ کے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے، آپ ابو بکر اور محمد کے پاس جا کے کھانا مانگ کے کھا رہے ہیں، آپ ان سے جا کے چندہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو پیسوں کی تو ہم چندہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ حالانکہ عتبہ جو تھا وہ مکے میں مالدار انسان تھا، بہت ہی زیادہ دولت والا تھا، تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا نہیں، میں خدا کی قسم میں ان کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال اس کو کسی طرح ابو جہل نے بھڑکا دیا۔ تو اسی واقعے کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر ذکر فرمایا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، مما تدعون الیہ، جس بات کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، نہیں تمہاری آواز ہمارے کان کے اندر جاتی ہی نہیں ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردے لگے ہوئے ہیں، فعمل اننا عاملون، تو آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، ہم اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ فرمایا ہے لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها، ان کے دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں۔ تو مطلب کیا کہ ان کے اندر دیکھنے کی بھی صلاحیت ہے، سننے کی بھی صلاحیت ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی جان کے انجان بن رہا ہو پھر اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی واقعی نادان ہو، انجان ہو، تو اس کو تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ساری باتیں معلوم ہیں کیونکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہیں، ساری چیزیں ہیں، کیونکہ 40 سال کی زندگی انہی کے درمیان گزری ہے، اور آپ کی امانت سے، آپ کے تقوی سے، آپ کی پاکیزگی سے اور آپ کی سچائی کی خود گواہی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہٹ دھرمی پہ ٹلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، یعنی میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، یا میں خدا نہیں ہوں، یا میں اس کائنات کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اور جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے اور تراشا ہوا ہے یہ معبود نہیں ہے۔ فاستقیموا الیہ، لہذا سب کے سب اسی کی طرف چلے جاؤ اور اسی کے سامنے جھک جاؤ، واستغفروہ، اور اسی سے استغفار کرو، معافی مانگو، وویل للمشرکین، اور بڑی بربادی ہے مشرکوں کے لیے۔ یعنی اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی تو مرنے کے بعد بڑا ہی بھیانک انجام ہونے والا ہے۔